أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان گرامی سامعین محترم کاروان عطرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ کا سفر اس منزل مقصود کی جانب کے جسے پروردگار متعال نے قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ میں عبادت کا عنوان دیا اور فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون جاری ہوگا۔ عزیزان گرامی، مناجات شعبانیہ کے شرح اور ترجمے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک عظیم توفیق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عنایت فرمائی ہے اور ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ یہ توفیق آسانی سے ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ میری آواز میں آج تھوڑا پرابلم ہے کیونکہ میری طبیعت صحیح نہیں تھی، تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ جو پیغام ہے تو وہ کوشش کریں گے کہ پوری طرح آپ کی خدمت میں پیش کریں اور اس میں کوئی پرابلم نہ ہے۔ عزیزان گرامی، پچھلے مطالعے کے سیشن میں جو ہم نے بات آپ کی خدمت میں عرض کی وہ اقرار کی اہمیت تھی۔ ہم نے یہ جانا کہ اقرار کتنا اہم ہے۔ ہم نے یہ جانا کہ جیسے کہ الہی ان عفوت فمن اولی منک بذلک، یعنی جیسے ہم طلب عفو کرتے ہیں پروردگار متعال سے، اسی طرح ایک اور کام جو ہمیں انجام دینا چاہیے وہ یہ ہے کہ فقط جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی، میں اپنے گناہوں پر اقرار کو تیرے سامنے وسیلے کی صورت میں پیش کرتا ہوں۔ کئی دفعہ انسان اپنی بری عادت سے مجبور ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتا، برائی اس کے اندر دیمک کی طرح لگ چکی ہوتی ہے، وہ اس خاص برائی کو یا بہت ساری برائیوں کو اپنے آپ سے دور نہیں کر پاتا۔ ایک جوان ہے، وہ اپنے آپ کو اپنے ماں باپ کے سامنے کنٹرول نہیں کر پاتا، ان کے ساتھ بدتمیزی کر دیتا ہے، یا کوئی اور ہے۔ مختلف گناہوں کا نام میں یہاں پر نہیں لینا چاہتا، لیکن ہم اس کو بخوبی تصور کر سکتے ہیں کہ جب ایک بری عادت انسان کے اندر لگ جاتی ہے اور وہ انسان کے اندر ایک اپنا گھر بنا لیتی ہے تو وہ کتنا کمزور ہو جاتا ہے اس کے سامنے، اور بار بار استغفار کے بعد بھی وہ اس بری عادت سے اپنی جان نہیں چھڑا سکتا۔ یہاں پر اقرار ضروری ہے عزیزان گرامی، ایسا نہ ہو کہ وہ برا عمل کثرت تکرار کی وجہ سے عادی ہو جائے، معمولی سی بات ہو جائے۔ ایک انسان ہے جو نماز صبح کے لیے نہیں اٹھ پاتا، جو بھی مجبوری ہے، جو بھی پرابلم ہے، نہیں اٹھ سکتا، کوشش کرتا ہے لیکن کامیاب نہیں ہوتا، تو ایک تو استغفار اپنی جگہ پر، دوسرا ایسا نہ ہو کہ یہ اس کے لیے بہت معمولی سا عمل بن جائے اور کچھ عرصے بعد نماز صبح کے لیے نہ اٹھنا اس کو تکلیف میں نہ ڈالے، اندر سے اس کو سوچنے پر مجبور نہ کرے، اس بات کا باعث نہ بنے کہ وہ اپنے اس کام پر شرمندہ ہو، تو اقرار ضروری، یعنی وہ صبح کو اگر اٹھے تو پروردگار متعال کے بارگاہ میں اقرار کرے، یا اللہ میں نے غلطی کی، میں نے نماز صبح اپنے ہاتھ سے جانے دی اور یہ بات تجھے نہیں پسند ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ اگر میں اپنے اوپر طاقت رکھتا تو ہرگز اس کام کو انجام نہیں دیتا، میں چاہتا ہوں کہ تو میری اصلاح فرما۔ تو یہاں پر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فقط جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی، بس اپنے گناہوں کے اقرار، گناہوں پر اقرار کو یا گناہوں کے اقرار کو تیرے بارگاہ میں وسیلے کے طور پر ٹھہراتا ہوں۔ یہاں پر ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور انشاءاللہ پھر اس حوالے سے گفتگو تمام ہوگی۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا واللہ ما اراد اللہ تعالی من الناس الا خصلتین، اس میں کوئی شک نہیں ہے، خدا کی قسم کہ اللہ نے دو چیزوں سے زیادہ انسانوں سے کوئی چیز مانگی ہی نہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان سے صرف دو چیزیں طلب کی، دو خصلتیں طلب کی ہیں، اور وہ کچھ نہیں چاہتا انسانوں سے۔ اگر وہ یہ دو خصلتیں اپنے اندر اپنا لیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کامیاب کر دے گا، اس کے سوا اللہ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان یقروا لہ بالنعم فیزیدہم، پہلی خصلت یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کریں، تو بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی نعمتوں کو بڑھاتا جائے اور زیادہ کر دے۔ نعمتوں کا اقرار عزیزان گرامی بہت مہم ہے۔ ہم نے پروردگار متعال کی نعمتوں کا اقرار کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہاں، جب کوئی بلا آتی ہے سر پر، جب کوئی مصیبت اور مشکل آتی ہے تو اس کا تو ہم پوری دنیا میں تذکرہ کرتے ہیں اور بڑھ چڑھ کے التماس دعا کہہ رہے ہوتے ہیں دوسروں کو،
سب کو بتاتے ہیں کہ کیا بلا اور مشکل آئی ہے، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعمتوں سے نوازتا ہے تو ہم اس کا کفران کرتے ہیں، ہم وہ نعمتیں چھپاتے ہیں، ان کے بارے میں کسی سے تذکرہ نہیں کرتے، نہیں بتاؤ شاید نظر لگ جائے، نہیں۔ کیوں عزیزان گرامی؟ ہم کس قسم کا تاثر معاشرے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں پیدا کرتے ہیں؟ قرآن مجید کی آیت ہے کہ وہ اما بنعمت ربک فحدث، اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کرو، نہ کہ برعکس کہ جب رب تم سے امتحان لے تب اللہ سے بات نہ کرو بلکہ سب سے بات کرو، ہر کسی کو اپنا ہمدم ڈھونڈو، ہر کسی کو اپنا ساتھی بناؤ، ہر کسی پر اعتماد کرو، ہر کسی سے امید رکھو کہ آج یہ شاید میری مشکل حل کر دے، لیکن اللہ سے کسی قسم کا تعلق نہ رکھو اور اللہ سے گفتگو کرنے کی کوشش نہ کرو۔ لیکن جب کوئی اچھائی ہے، جب کوئی نعمت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوازے تو اب کسی سے اس کا تذکرہ نہ کرو، کسی کو یہ نہ بتاؤ کہ اللہ کتنا مہربان ہوا ہے۔ تو یہ کس قسم کا تاثر ہمیں ہماری طرف سے معاشرے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ایجاد کرتا ہے؟ ہم رسپانسبل ہیں، ہم سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ کیا واقعاً میں تمہارے ساتھ اتنا برا تھا کہ تم نے یہ تاثر میرے بارے میں معاشرے میں کریٹ کیا، ہے نا؟ تو یہاں پر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دو خصلت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چاہیے۔ پہلی خصلت یہ ہے کہ ان یقروا لہ بالنعم فیزیدہم، وہ اقرار کریں میرے سامنے میری نعمتوں کا تو میں ان کی نعمتوں میں اضافہ کروں۔ ٹرائی کر لیں عزیزان گرامی، اگر آج تک کسی نے نہیں بتایا تو آپ چیک کر لیں، آزما کے دیکھ لیں، 2 دن تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر چھوٹی سے چھوٹی نعمت پر شکر ادا کریں۔ کوئی نعمت چھوٹی نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، یہ تو ہمارا ذہن ہے جو پتہ نہیں کن معیارات کے باعث کسی نعمت کو چھوٹا یا بڑا ٹھہراتا ہے، ورنہ ہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہمارے لیاقت اور ہمارے شان کے مقابلے میں بہت بڑی ہے، ورنہ ہم کچھ نہیں ڈیزرو کرتے ہیں۔ ہم کیا ڈیزرو کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ ہم نے کیا کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کسی بھی نعمت سے نوازے؟ لیکن اٹھ کر کہیں یا اللہ تیرا شکر زبان کام کر رہی، یا اللہ تیرا شکر کان کام کر رہا ہے، یا اللہ تیرا شکر آنکھیں کام کر رہی، یا اللہ تیرا شکر ذہن کام کر رہا ہے، چل پا رہا ہوں، پھر سک رہا ہوں، دوستوں سے بات چیت کر سکتا ہوں۔ کریں، امتحان کر کے دیکھیں۔ دوسری خصلت کون سی ہے؟ ان یقروا بالذنوب فیغفرها لهم، یعنی ان یقروا له بالنعم فیزیدهم وبالذنوب فیغفرها لهم، یعنی اپنے گناہوں کا پروردگار متعال کے سامنے اقرار کریں تاکہ پروردگار ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہی دو خصلتیں وہ ہیں کہ جو پروردگار متعال ایک انسان میں دیکھنا چاہتا ہے، اور انہی دو خصلتوں سے اگر ہم توجہ کریں تو میلوں میل دور ہے۔ اب اس کے بعد دعا کا جملہ یہ ہے کہ الہی قد جرت علی نفسی فی النظر لہا، پروردگارہ میں نے ظلم کیا اپنے نفس پر اسے مہلت دینے میں، اتنی میں نے مہلت دی اپنے نفس کو، ہر اچھے کام کو میں نے کل کے لیے چھوڑ دیا۔ میرا نفس راحت پسند ہے، میرا نفس چاہتا ہے کہ آسانی سے کام کرے، اور بلکہ شہوت پسند ہے، وہ شہوتوں کے پیچھے جاتا ہے، وہ ہوا و ہوس نفسانی کے پیچھے چلا جاتا ہے، اور مجھے بھی کھینچا چاہتا ہے، اور میں بھی جاتا رہتا ہوں اور اس کو مہلت دیتے رہتا ہوں، اسے فرصت دیتا ہوں کہ وہ زندگی کے میدان میں جو کرنا چاہے کرے۔ لہٰذا اس فرصت دینے اور مہلت کرنے کے باعث ہر وہ کام جس کو انجام دینا چاہیے تاکہ کمالات میں اضافہ ہو وہ میں کل پر چھوڑ دیتا ہوں، اور ہر وہ کام جو انجام دینا چاہیے تاکہ انسان کے اندر سے رذائل دور ہوں، پستیاں دور ہوں، ان کو بھی میں کل پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ اور نتیجہ یہ نکلا کہ سالوں سال گزر گئے اور جس چیز کا میں نے کل سوچا تھا وہ کل کبھی آیا ہی نہیں۔ فلاح الویل ان لم تغفر لہا، وائے ہو میرے اس نفس پر۔ ویل ایک قسم کی لعنت بھی کہی جا سکتی ہے، وائے ہو میرے اس نفس پر اگر تو نے اسے معاف نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اب عزیزان گرامی، یہاں پر اگر ایک پریکٹیکل اپروچ اٹھانی ہو، ایک انٹیلیجنٹ اپروچ دعا کی جانب اٹھانی ہو، اور واقعاً دعا کو ہم اس لحاظ سے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہماری اصلاح ہو، تو ایک پیپر اور ایک پینسل اٹھا کر ان چیزوں کو لکھیں کہ جن کو ہم نے کل پر چھوڑا ہوا ہے اور لہٰذا اس کی وجہ سے ہم انجام نہیں دے پا رہے۔ پروکیسٹینیشن کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں، کون سی وہ چیزیں کہ جن کو ہم نے کل پہ چھوڑا ہوا ہے اور کیوں چھوڑا ہوا ہے، کل پہ کیا وجہ ہے، کیوں ہم نے اس کو ڈیلے کیا ہوا ہے، کیوں تاخیر کی ہوئی ہے۔ اکثر
نتیجہ یہی حاصل ہوگا کہ الہی قد جرت علی نفسی فی النظر لہا، یعنی نفس کو کیونکہ انسان نے مہلت دی ہوئی ہے، نفس پر انسان نے بہت معاملے کو ہلکا رکھا ہوا ہے اور اس کو اجازت دی ہے کہ وہ جو چاہتا ہے وہ کرے، اور یہ نفس سے جو انسان کو تصورات اور خیالات اور باطل اوہام کی دنیاؤں میں گھماتا ہے، فلموں کی دنیا میں گھماتا ہے، سیریز کی دنیا میں گھماتا ہے، ویڈیو گیمز کی دنیا میں گھماتا ہے، اور بلائے اور مصیبتیں وقت ضائع کرنے والی چیزوں کی دنیا میں گھماتا ہے، تو وجہ پھر یہی ثابت ہوتی ہے کہ یہ نفس کو جو ڈھیل دی ہوئی ہے، اس وجہ سے جو کرنے والی چیزیں اور جو نہ کرنے والی چیزیں ان کو ہم نے کل پر ڈالا ہوا۔ اب عزیزان گرامی، جو اس کے بعد کا جملہ ہے مناجات شعبانیہ کا، اس میں تھوڑا مزاج تبدیل ہوتا ہے، تھوڑی حال و ہوا تبدیل ہوتی ہے، کافی امید بخش اور مسرت بخش جملہ ہے، یعنی اگر ان سے پہلے جو جملات تھے ان کو پڑھ کر دل میں افسوس اور درد محسوس ہو رہا تھا، خوف محسوس ہو رہا تھا، تو اب یہ امید سے بھرا ہوا جملہ ہے، الہی لم یزل برک علی ایام حیاتی فلا تقطع برک عنی فی مماتی، پروردگارہ تو وہ ہے کہ جس کی اچھائیاں اور نیکیاں اور رحمتیں اور محبتیں اور تیرا مجھے سنبھال لینا اور میری کمزوریوں کو سمجھنا اور میری برائیوں کو چھپا لینا، یہ کبھی میرے زندگی کے دوران ختم نہیں ہوا، تیرا یہ حسن سلوک ہمیشہ میرے ساتھ جاری رہا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ میرا کیا بنے گا، مجھے نہیں پتا کہ میں مغفرت کی منزل حاصل کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا، مجھے کچھ نہیں پتا، لیکن تجھ سے ایک دعا ہے، فلا تقطع برک عنی فی مماتی، اے میرے معبود، دنیا میں تو پھر بھی میرے اطراف میں اتنے لوگ ہیں، دنیا میں تو پھر بھی میرے ماں ہے، باپ ہے، دوست ہے، یار ہے، کوئی نہ کوئی کبھی نہ کبھی میرے ساتھ کوئی اچھائی کر ہی لیتا ہے، تب بھی تو نے اپنی اچھائی کو مجھ سے دور نہیں کیا، اور ہمیشہ تو سب سے زیادہ مجھ سے تو نے اچھائی کی۔ پروردگار جب میں مر جاؤں گا، ایام مماتی، پروردگار جب میں مر جاؤں گا تو شروع کے دن تو بہت ہی جاننے والے میرے فیملی ممبرز سب مجھے یاد کریں گے، سب کچھ نہ کچھ میرے بارے میں اچھی گفتگو کریں گے، لیکن کچھ عرصے بعد یہ مجھے بھولنا شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد ایک ایسا وقت آئے گا کہ یہ خود بھی دنیا سے چلے جائیں گے، اور مجھے یاد رکھنے والا اور مجھے جاننے اور پہچاننے والا تیری ذات کے سوا کوئی باقی ہی نہیں رہے گا۔ یعنی اس کو سوچیں عزیزان گرامی، ایک نسل یا دو نسل کے بعد، ابھی میں پھر بھی اپنے بڑے دادا کے قبر پہ جاتا ہوں اور فاتحہ پڑھتا ہوں، میرے بعد شاید میرا بیٹا بھی جائے، لیکن اس کے بعد کس کو یاد رہے گا؟ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو کوئی یاد کرنے والا ہی نہیں ہے۔ اور بلکہ ایک خوبصورت جملہ ہے صحیفہ سجادیہ کا، انشاءاللہ میں آپ کے خدمت میں عربی اس کا جملہ پیش کروں گا، لیکن اس وقت اس کا مضمون مجھے یاد ہے کہ انسان کی شناخت اس کے ہڈیوں کی صورت میں بھی باقی نہیں رہے گی، وہ بھی پوسیدہ ہو کر خاک ہو جائیں گی۔ پروردگارہ مجھ پر تو یہ زمانہ آنے والا ہے کہ میری ہڈیاں بھی مجھے نہیں پہچانیں گی، میری شناخت میری ہڈیوں میں بھی منحصر نہیں رہے گی، اور میں ہر لحاظ سے اس دنیا سے فنا ہو جاؤں گا، لیکن میری روح اس وقت باقی رہے گی، اور اس وقت صرف اور صرف جس نے مجھے خلق کیا یعنی تو، صرف اور صرف تو مجھے پہچانتا ہوگا۔ فلا تقطع برک عنی فی مماتی، ایسا نہ ہو کہ تو اپنی اچھائیوں اور نیکیوں کو میرے اس عالم میں مجھ سے دور کر دے کہ پھر میرا کوئی پرسان حال ہی نہ ہو، پھر میں بھلا دیا جاؤں، پھر میں بھٹکتا رہوں۔ دنیا میں تو پھر بھی بہت کچھ ہے کہ جس کی وجہ سے میں مشغول رہتا ہوں، میں بزی رہتا ہوں، لیکن جس دن میں مروں گا تو اس کے بعد جب میری ہڈیاں بھی میرا ساتھ چھوڑ دیں گی اور میرا بدن بھی پوسیدہ ہو جائے گا اور مجھے کوئی یاد رکھنے والا نہیں بچے گا، تب تو صرف اور صرف تو ہوگا یا اللہ، اس تنہائی کے عالم میں اپنی محبتوں کو مجھ سے دور نہ کرنا یا اللہ۔ فلا تقطع برک عنی فی مماتی۔ عزیزان گرامی، اسی کے ساتھ ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔